السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کہانی کامی اور شامی غار میں، جو آسان قرآن کہانیاں کی اگلی کہانی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم کہانی کی طرف۔ آج جیت میری ہی ہوگی، دیکھ لینا، شامی کبوتر نے تیز تیز اڑتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ ہاں ہاں، یہ بھول ہے جناب کی، میں نے ابھی اپنے بازو آزمائے ہی نہیں، مقابلہ تو اب شروع ہوگا۔ کامی کبوتر نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فضا میں غوطہ لگایا اور آن کی آن میں کہیں دور پہنچ گیا۔ اب اس کے پر برق رفتاری سے حرکت کر رہے تھے۔ شامی کبوتر اس سے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ شامی اور کامی دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ اڑنا ان کا خاص مشغلہ تھا۔ وہ سارا دن فضا میں رہتے اور خوب سیریں کرتے۔ اڑنے کے مقابلے کرنا تو ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ روزانہ کسی نئے علاقے میں جا نکلتے، پہلے تو خوب سیر کرتے، کھاتے پیتے، اور اس کے بعد ان کا اڑنے کا مقابلہ ہوتا۔ آج وہ جس علاقے میں پہنچے تھے، یہ ان کے لیے نیا بھی تھا اور خطرناک بھی۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا جہاں درختوں کی بہتات تھی۔ کامی اور شامی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کے علاقوں میں شکاری باز بکثرت ہوتے ہیں۔ اس وقت دونوں پوری تندی سے زور لگا کر اڑ رہے تھے کہ اچانک شامی پر ایک افتاد آن پڑی۔ ایک شکاری باز نے اس پر جھپٹا مارا تھا۔ باز کا نوکیلا پنجہ اس کی ٹانگ پر لگا، ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ کامی نے مڑ کر دیکھا تو اسے خوفناک باز نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں خونی چمک تھی۔ کامی کو صورتحال سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے فوراً غوطہ کھایا اور زمین کا رخ کر کے خود کو باز سے بچایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پودوں اور جھاڑیوں سے ہٹی ہوئی جگہ پر اتر چکا تھا۔ یہ جگہ گھاس سے پر تھی۔ کامی نے تیزی سے دائیں بائیں دیکھا اور پکارا، شامی شامی میرے دوست، کدھر ہو تم؟ یہاں ہوں دوست، یہاں ہوں دوست۔ کچھ قدم دور سے شامی کی آواز سنائی دی۔ کامی فوراً ادھر لپکا۔ شامی بیچارہ زخمی ٹانگ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا آج ہمارے ساتھ؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ شکر ہے میں زیادہ زخمی نہیں ہوں، شامی نے اپنی ٹانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے، لیکن ہمیں یہ جگہ فوراً چھوڑنی ہوگی، وہ باز ہمیں تلاش کر سکتا ہے۔ کامی نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ لیکن میں ابھی اڑ نہیں سکتا، شامی بے بسی سے بولا۔ اڑنے میں ویسے بھی زیادہ خطرہ ہے، ہمیں کوئی جگہ دیکھنی ہوگی۔ کامی کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک طرف رک سی گئی تھیں۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ شامی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اللہ نے ایک ٹھکانہ دے دیا ہے، چلو اس طرف، وہ دیکھو ایک غار نظر آ رہی ہے، کامی نے پرجوش لہجے میں کہا، اور وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے۔ غار تو بہت بڑی ہے، شاید کبھی انسان رہتے ہوں گے، کامی نے غار پر تبصرہ کیا۔ ہاں بالکل، یہاں اور روشنی اور ہوا بھی آ رہی ہے، کامی نے اس کی تائید کی۔ وہ ہوا میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ اچانک کامی کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی، ارے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا ہے؟ شامی چونکا اور وہ تیزی سے اس طرف بڑھا۔ کامی غار کی ایک دیوار کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس دیوار پہ کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ کامی اور شامی آگے بڑھے۔ لکھی ہوئی عبارت 2-3 گز پہ محیط تھی، ساتھ ہی کچھ تصاویر بھی بنی تھی۔ یہ تو پرندوں کی تصاویر ہیں، شامی نے غور سے دیکھا۔ ہاں، اور یہ دیکھو یہاں ہاتھی بنا ہوا ہے، کامی نے دوسری تصویر کے بارے میں بتایا۔ عجیب بات ہے، یہاں کچھ لکھا ہوا بھی ہے، کاش ہم پڑھ پاتے، شامی نے حسرت سے کہا۔ فکر نہ کرو دوست، میں یہ پڑھ سکتا ہوں، کامی نے کہا تو شامی اچھل پڑا۔ ہائے، کیا واقعی؟ اس نے حیرت سے دیدے گھمائے۔ ہاں واقعی، میں نے یہ زبان اپنے دادا سے سیکھی ہے، کامی نے فخر سے کہا۔ اچھا تو پھر یہ عبادت پڑھو، یہاں کیا لکھا ہے؟ شامی نے بےتابی سے کہا۔ ضرور، میں پڑھنے لگا ہوں، یہاں ایک مزیدار کہانی درج ہے، کامی نے چہکتے ہوئے کہا۔ واہ بھائی، پھر تو سمجھو مزہ آ گیا، غار میں کہانی، واہ واہ، شامی نے لطف لیتے ہوئے کہا۔
اچھا سنو، یہ کہانی اس سال کی ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ حبشہ میں ابرہہ نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک عبادت گاہ بنوائی اور پھر لوگوں کو دعوت دی کہ تم حج کرنے مکہ نہ جایا کرو، بلکہ اپنی عبادات اسی عبادت خانے میں سر انجام دیا کرو۔ یہ خبر جب مشہور ہوئی تو ایک قریشی کو سخت غصہ آیا۔ اس نے جا کر اس عبادت خانے میں گندگی ڈال کر اسے آلودہ کر دیا۔ ابرہہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کے پاس ہاتھیوں والا مضبوط لشکر تھا۔ وہ تو ہاتھی کی تصویر اس لیے بنی ہے۔ شامی بول پڑا، ہاں آپ آگے سنو اور بلا ضرورت بیچ میں نہ بولنا۔ کامی نے اسے گورا اور شامی نے سر ہلا دیا۔ کامی دوبارہ قصہ سنانے لگا۔ ابرہہ نے لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے عبادت خانے کی گستاخی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے پکا عزم کر رکھا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ راستے میں بہت سارے عرب قبائل نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھیوں والے لشکر نے سب کو کچل ڈالا اور وہ سب شکست کھا گئے۔ اب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے عرب سرداروں سے ملاقات کی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی تھے۔ واہ ماشاء اللہ! شامی کے منہ سے نکلا اور پھر اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کامی اسے اس طرح کرتے دیکھ کر مسکرایا اور وہ دوبارہ دیوار سے لگی کہانی پڑھنے لگا۔ عبد المطلب نے ابرہہ کو کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا میرے پکڑے ہوئے اونٹ واپس کر دو، باقی خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، یہ تم خود دیکھ لو گے۔ یہ کہہ کر عبد المطلب اور دیگر سردار چلے گئے۔ ابرہہ نے ان کے پکڑے ہوئے جانور اور اونٹ بھی واپس کر دیے۔ عبد المطلب اور دیگر سردار اللہ کے گھر پہنچے اور خوب رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم سب بے بس اور عاجز ہیں۔ اس کے بعد وہ سب پہاڑوں پر چلے گئے۔ ادھر ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو خانہ کعبہ کی طرف چلانا چاہا، لیکن وہ اس طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس ہاتھی کو بہت مارا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے ملک یمن اور شام کی طرف چلاتے تو وہ چل پڑتا، لیکن مکہ کی طرف نہ چلتا تھا۔ یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ یہاں رک کر کامی نے سانس لی۔ بڑی عجیب بات ہے ویسے، شامی نے تبصرہ کیا۔ ہاں مگر اس سے عجیب بات آگے لکھی ہوئی ہے، سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، کامی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، شامی کے منہ سے نکلا۔ ادھر کامی سنانے لگا۔ لشکر والے بہت پریشان تھے کہ اچانک ایک طرف سے پرندوں کا غول دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنے پنجوں اور چونچ کی مدد سے 3 کنکر اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ لشکر کے اوپر سے گزرے اور وہ کنکر لشکر پہ گرا دیے، بالکل جیسے طیارے بم گراتے ہیں۔ وہ کنکر بھی بم کی طرح تھے، جس پر گرے اس کا جسم گل سڑ کر گرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر تباہ ہو گیا۔ ابرہہ کا جسم گلنے لگا، وہ واپس یمن کی طرف بھاگا اور وہیں جا کر مرا۔ کامی یہاں تک سنا کر رک گیا۔ اف میرے خدا، مطلب وہ پرندے اللہ کی طرف سے عذاب لائے تھے۔ شامی نے رستی آواز میں کہا، بالکل میرے دوست، قرآن میں ان کا نام نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون سے پرندے تھے، لیکن لفظ ابابیل کی وجہ سے وہ پرندے ابابیل مشہور ہو گئے۔ حالانکہ ابابیل کا معنی ہے پرندوں کے جھنڈ، پرندوں کے گروہ۔ کامی نے اسے بتایا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ شامی نے پوچھا، ہاں، اس واقعے کے 45 سال بعد اللہ نے اسے وحی کی صورت میں پیش کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی موجود ہے۔ کامی نے کہا، مجھے یہ کہانی بہت اچھی لگی، خاص کر یہ کہ ہم بھی ان پرندوں جیسے ہیں جنہوں نے اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اب مجھے کسی شکاری باز یا دشمن کا ڈر نہیں۔ شامی نے مضبوط لہجے میں کہا، اچھا، واہ میرے دوست واہ، اب اندھیرا ہونے سے پہلے گھر چلنا ہے، کیا تم تیار ہو؟ کامی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، شامی نے کہا، اور وہ غار سے باہر نکل کر محو پرواز ہو گئے۔ تو بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے اگلی کہانی تک کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔